قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد المصطفى الأمجد بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المجرمين المنتقمين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه بالصلوات محمد بزرگان قوم برادران عزیز، واجب الاحترام سامعین، 6 روزہ مجالس کا انعقاد کیا گیا تھا اور اس سلسلے کی آج آپ حضرات اس امام بارگاہ میں 5ویں مجلس اور تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو ہے اس حق پر کہ جس حق کا بیان ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا بیان کریں، ہم اس حق کو تمام مسلمین تک پہنچائیں. اور ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں اپنے گھروں میں بات کریں، ماں باپ اپنے اولاد سے بات کریں، اولاد اپنے ماں باپ سے پوچھے اور بتایا جائے کہ یہ حق کائنات کی ماں کا حق ہے جو انہیں نہیں دیا گیا. اور اس قضیے کو سنی شیعہ تناظر میں بالکل نہ رکھا جائے، اس لیے کہ اس قضیے کے فریقین نہ سنی ہیں نہ شیعہ ہے. ایک فریق رسول کی بیٹی، رسول کا داماد اور ان کے ساتھی، دوسرا فریق اصحاب پیغمبر، رسول کے صحابہ کرام، اور ہم اصحاب رسالت و نبوت کو بڑا احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑا محترم جانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. یہ غلط الزام ہے ہم لوگوں پہ کہ ہم صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے. ہم سے زیادہ صحابہ کرام کا احترام کون کر سکتا ہے؟ ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن کل میں نے عرض کیا تھا اسی جملے سے متصل ہوں کہ لیکن جب اہل بیت کی باری آتی ہے تو پھر ہمارا نظریات کلیئر ہے، پھر ہمارا رخ بالکل صاف ہے کہ ہم پھر اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہم پھر نبی کے گھر والوں کے ساتھ ہیں. ان کی حمایت ہی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کی حمایت کریں. سلسلہ گفتگو یہ ہے کہ بعد نبی ایک حق تھا کہ جو رسول کی بیٹی کا حق تھا کہ جنہیں نہیں دیا گیا، اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا یہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے. یہ ہمیں بتایا گیا کہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرو. جناب سیدہ نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی، اور اس قضیے کو اسی لیے بیان کیا جا رہا کہ تاکہ جہاں جہاں تک آواز آئے جو سن رہے ہیں وہ سوچے کہ ایسا کیا معاملہ ہوا کہ پردے میں رہنے والی بیوی کو دربار میں آنا پڑا. وہ بیوی جو پردے میں رہنے والی ہے، آیت تطہیر کا پہرا جس کے یہاں پہ لگا ہوا ہے، اسے دربار میں آنا پڑا. ایسا کیا معاملات ہوئے کچھ آنا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے کہ بڑا اہم عنوان ہے، بڑا اہم موضوع ہے کہ اس پر بات کی جائے، اس پر گفتگو کی جائے. اسی لیے قضیہ نہ سنی کا مسئلہ ہے، نہ شیعہ کا مسئلہ ہے، اور نہ صحابیت کا مسئلہ ہے. مسئلہ صداقت جناب سیدہ کا ہے کہ آیا جناب سیدہ نے جو مقدمے پیش کیے تو گویا وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ انہوں نے مقدمہ کیوں پیش کیا؟ کیا ضرورت آن پڑی کہ ان کو آ کے دربار میں کہنا پڑا کہ میرے بابا کا حق ہے؟ اور 3 مقدمے بیوی نے پیش کیے. پہلا کہا کہ میرے بابا مجھے تحفے دے کر گئے کہ میرا تحفہ ہے، انہوں نے مجھے دیا، ہبہ مجھے کیا گیا ہے، ہدیہ کیا گیا ہے. انہوں نے اس میں تحریر مانگی. جب تحریر پیش کی گئی تو تحریر پہ گواہ مانگے گئے، اور جب گواہ پیش کیے گئے تو گواہوں کی گواہیوں کو تردید کر دی گئی، رد کر دیا گیا.
دوسرا دعویٰ جس کی کل ہم نے گفتگو کی کہ بیوی نے کہا ٹھیک ہے تم نے گواہوں کی گواہیوں کو نہیں مانا تو میں رسول کی بیٹی ہوں تو میرے باپ کے ورثے میں میرا حق بنتا ہے. لہٰذا جب وراثت نبوت کی بات آئی تو پھر حدیث پیش کی گئی کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ حدیث پیش کی گئی. حدیث کے مقابلے میں بیوی نے 4 آیتیں قرآن مجید کی پیش کی. ووارث سلیمان داؤد، کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. ایک نبی وارث بن رہا ہے، ایک نبی وارث بنا رہا ہے. اب یہ کھو کر ممکن ہے کہ ایک نبی صدقے کا وارث بنے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کسی ایسے مال کا وارث بنے جو صدقہ ہے؟ لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وارث بنے. اور ایک نبی نے تو دعا کی کہ پروردگار ایسا بیٹا دے یرثنی و یرث آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. اور اللہ نے وہ یحییٰ جیسا بیٹا دیا کہ جو زکریا کے وارث ہوئے اور آل یعقوب کے وارث ہوئے. تو نبی وارث بن رہا تھا، نبی وارث بنا رہا تھا. اس کے بعد بیوی نے کہا کہ عورت کا حصہ ہے جو ماں باپ چھوڑ کے جائیں. تو اس کو یہ کہا گیا، یہ بات میں نے کل عرض نہیں کی تھی جو رہ گیا تھا، اس کو یہ پلٹ کے جواب دیا گیا کہ یہ تو عام لوگوں کی بات ہے کہ عام ماں باپ اگر دنیا سے جائیں تو بیٹیوں کا حق ہوتا ہے. آپ کے بابا تو نبی ہے. تو بیوی نے پلٹ کے کہا کہ اللہ نے عام حکم ضرور دیا ہے لیکن نبوت کو استثناء نہیں کیا ہے. اس حکم سے نبی کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ نبی سے الگ ہے یا نبی کی بیٹی کو حق نہیں ملے گا کہ وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. پھر بیوی نے بیان کیا کہ عورتیں 2 سے زیادہ ہو تو اتنا حصہ ہے، 1 ہو تو اتنا حصہ ہے. یہ ساری آیتیں آپ کو سورہ مبارکہ نساء کے اندر آپ کو مل جائیں گی جس پہ اللہ نے میراث کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے. اور یہ ساری حدیث پیش کی. عجیب بات تقریر کا میں آغاز کروں. پہلا جملہ میرے ساتھ ہو جائیے گا تو پھر ہم آگے بڑھیں جو آج ہمیں آپ کی طرف درس کرنا ہے. لیکن جو یہ انکار کر رہے تھے وراثت نبوت کا کہ نبی نہ وارث بنتا ہے نہ نبی وارث بناتا ہے، جنہوں نے فدق کو لے لیا یہ کہہ کر کہ نہ یہ نبی ورثہ چھوڑتا ہی نہیں ہے تو ہم آپ کو ورثہ دے کیسے، انہی لوگوں نے رسول کا عمامہ علی کو دیا، رسول کی ردا علی کو دی، رسول کا لباس علی کو دیا گیا، رسول کے نالین علی کو دیے، رسول کا عصا علی کو دیا گیا، رسول کا رہوار علی کو دیا گیا. کیوں؟ جب نبی ورثہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، جو چھوڑ کے جائے وہ صدقہ ہوتا ہے. جب نبی اپنا وارث کسی کو بناتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ ورثہ نبوت آپ نے علی کو کیوں دیا ہے؟ یہ مولائے کائنات کو دیا گیا تھا. مولائے کائنات دیکھیے فدق انہوں نے لے لیا، تخت خلافت انہوں نے لے لی، لیکن لباس رسول، اب بھائی ہمارے مردے کا لباس اور ہے، نبی کا لباس اور ہے. ہمارے مردوں کے لباس فقیروں کو دیے جاتے ہیں لیکن نبی کا لباس فقیروں کو نہیں دیا جاتا. دیا نا، پیش کیا. اسی لیے مولائے کائنات یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ صرف فدق رسول کا ورثہ نہیں، صرف خلافت رسول کا ورثہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، کچھ اور بھی ہے جو رسول کا ورثہ ہے اور اس کا وارث علی ہوا ہے. اسی لیے عباس ابن عبد المطلب سے کہا علی نے کہ میں ہوں رسول کا حقیقی وارث. بڑا مشہور واقعہ، بہت آپ کو قوم کے بچوں کو یاد ہے، بڑا مشہور مکالمہ تاریخ کا، سنی شیعہ علماء متفق ہے، اختلاف والی کوئی بات ہی نہیں ہے. عباس ابن عبد المطلب نے کیا دعویٰ پیش کیا کہ میں ہوں وارث اس لیے کہ میں ہوں چچا. علی نے کہا میں ہوں وارث کا، کیوں؟ اس لیے کہ میں داماد بھی ہوں، چچا زاد بھائی بھی ہوں. اور بات گھر کے اندر نہیں رہی، چچا بھتیجے، اب یہ سمجھانے کے لیے فہم و تفہیم کے لیے اختلاف آ گیا مسجد تک، بحث ہو رہی. جس نے سنی وہ انگشت بدندہ حیران تھا، کا خلافت جا چکی، فدق جا چکا، لڑکا ہی کرے، جھگڑا کس بات پہ ہو رہا ہے. تو لوگ جمع ہو گئے، کہا دیکھے تو نے کون سے ورثے کی بات چل رہی ہے. اس لیے کہ فدق جا چکا ہے، خلافت جا چکی ہے، اور فدق کے معاملے میں وراثت نبوت کا انکار کیا جا چکا کہ گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں اور نہ وارث بناتے ہیں، جو چھوڑ کے جائے وہ صدقہ ہے. ادھر عباس کہتے ہیں میں نبی کا وارث ہوں، علی کہتے ہیں میں نبی کا وارث ہوں. تو جب سنا ہے مدینے والوں نے تو مہاجرین انصار سب جمع ہو گئے. آخر دیکھے تو معاملہ کیا ہے. جب سب جمع ہوئے تو پھر علی نے کمبل سے کہا کہ جاؤ رسول کا ورثہ لے کر آؤ. اب جب کمبل گئے لوٹ کے آئے تو کیا تھا؟ ہاتھ میں رسول کا امامہ، رسول کی ردا، رسول کی قبا، رسول کی نالین، رسول کا عصا، رسول کا رہوار، رسول کی تلوار. یہ لا کے رکھ لیا کہ یہ ہے رسول کا ورثہ.
ہے، لیکن وہ سرکار مدنی صاحب کے مرحوم کا خدا انہیں کرور جنت نصیب کرے کہ واقعہ وہی ہے، انداز لایا ہے۔ علی نے کہا اگر آپ رسول کے وارث ہیں، رسول کا امامہ اٹھا کے سر پہ رکھیے، رسول کی قبائل سے قدم کیجئے، رسول کی ردائے دوش میں ڈالیے، رسول کا پکا کمر میں باندھیے، رسول کی تلوار حمایت کیجئے، رسول کی نعلیں ان کو پہنیے، یہ رسول کا گھوڑا ہے، اس میں بیٹھے اور چاہیے آپ ہی کا ہے۔ ریاست رسالت میں علی کی فیاضی، سخاوت کر رہے علی، وہ بھی ورثہ رسول کے اندر۔ اب علی کو معلوم تھا کوئی لے کے کیسے جا سکتا ہے، یہ کوئی ملکیت نہیں ہے، ابھی کو دولت کا معاملہ کھانے کے حرم نہیں ہے اس سے، لیکن کیا ہوا؟ روایت کا جملہ یہی تو ہے کہ عباس نے جو امامہ اٹھا کے سر پہ رکھا تو چلنا تو دور ہل بھی نہیں سکے۔ روایت کا جملہ عباس نے کہا یا علی امامہ ہٹا دو، ایسا لگتا ہے کوہ قاف لا کے کسی نے سر پہ رکھ دیا، پہاڑ کسی نے لا کے سر پہ رکھ دیا، ہٹا لیجئے جلدی سے اسے۔ اچھا امامہ بندہ کائے کا ہے؟ کپڑے کا ہے، ہم تو ٹوپی والے مولی ہوئے ہمارے سر پہ ٹوپی، لیکن امامہ والا دے گا امامہ کپڑے کا، اور کپڑا تو ہمارے ہندوستان سے جاتا سارا سفید اور کالا، یہیں سے سب جاتے ہیں، قافلے لے کے جاتے ہیں تجارت باقاعدہ امامہ کپڑے کی۔ جو امی علماء ہیں ان کا امامہ 7-8 میٹر کا ہوتا ہے، نجفی والوں کا 10-11 میٹر کا، ان کا تھوڑا بڑا امامہ ہوتا ہے جو نجفی علماء ہے، تو ہوتا ہے وہ کپڑے ہی کا۔ تو بھائی کپڑے کا امامہ اتنا بھاری ہو گیا کہ پہاڑ لگ رہا ہے عباس کو۔ اور کیجیے گا جو بات کر رہا، انکار ہو گیا کہ نہ نبی وارث بنتا ہے نہ نبی وارث بناتا ہے۔ انہی لوگوں نے یہ ورثہ علی کو دے دیا۔ کیوں دے دیا پتہ چلے گا کیوں دے رہے تھے۔ فدق لے لیا گیا، خلافت لے لی گئی، لیکن امامے کی جب باری آئی تو وہ کہا کہ آپ لیجئے۔ نبی تو وارث بناتا ہی نہیں ہے، آپ نے دعویٰ کیا کہ ہم ہیں رسول کی جگہ پہ، تو یہ رسول کا امامہ بھی تو اٹھاؤ۔ لیکن پتہ جب چلا کہ جب امامہ اٹھا کے عباس کے سر پہ رکھا گیا، عباس نے کہا ہٹا دو، ایسا لگتا ہے کوہ قاف لا کے کسی نے سر پہ رکھ دیا۔ کیا یہ کپڑے کا امامہ اتنا بھاری ہو گیا کہ مولوی صاحب کپڑے کا امامہ نہیں، وہ کپڑے کا وزن نہیں تھا، وہ عصمت کا وزن تھا، وہ وزن عصمت و طہارت تھا جو کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی، گولڈن پوری کے مومنین دیکھتے رہ گئے۔ کا مسئلہ یہ ہے کہ معصوم کا لباس صرف معصوم پہن سکتا ہے، اگر غیر معصوم پہنے گا اسے ایسا لگے گا کوئی کام لا کے رکھ دیا۔ اب جملہ میں کہوں گا، فیصلہ آپ کیجئے گا۔ عباس کے والے سے پتہ تو یہ چلا کہ انہوں نے لباس کیوں نہیں لیا، نہ لے کے بتایا ہم سب کچھ ہے لیکن معصوم نہیں۔ اس کا مطلب صحابیت اور ہے، عصمت اور ہے، ضروری نہیں کہ صحابی ہو معصوم بھی ہو۔ معصوم کا لباس غیر معصوم نہیں پہن سکتا، صرف معصوم پہنے گا۔ اب میں کیا کروں کہ جنگ صفین میں علی نے اپنا لباس عباس کو پہنایا۔ سلام مل کے محمد اپنا لباس پہنایا، اور کربلا میں حسین نے لباس رسول علی اکبر کو پہنایا ہے۔ محکم ہر مقتل میں روایت مجھے کہیں بھی شہادت لے کر اٹھا کے دیکھیا کہ جب جانے لگے تو روکا، میرے لال قریب آؤ، اب تک تو تم صرف چہرے میں شبیہ تھے، امام حسین کا جملہ ہے، لیکن آج میں تمہیں لباس میں رسول کی شبیہ بناؤں گا۔ اور رسول کا امامہ علی اکبر کے سر پہ باندھا امام حسین نے۔ اور اگر اور دلیل چاہیے تو اب زیادہ اٹھا کے دیکھیں، شہزادہ کی اطاعت کیا پڑھتے ہیں، السلام علیکم یبن نبی اللہ، جسے نبی اللہ کا بیٹا کہہ دیا جائے، رسول اللہ کا بیٹا، تو رسول کا بیٹا ہونا خود عصمت کی دلیل ہے۔ پوچھئے گا علماء سے، وہ علماء تصدیق کر دے تو پھر داد دے دیجئے گا۔ اگر کسی کو معصوم یہ کہہ دے السلام علیکم یبن
تائید کر دیں تو پھر داد دیجیے گا جو میں نے کہا کہ صحیح کہا. اور لباس رسول پہنایا گیا حضرت علی اکبر کو. اپنا لباس علی نے پہنایا صفین میں عباس کو. کہا اچھا آپ بچی تلوار اور گھوڑا. اور وہ تلوار چل جائے کو اٹھا کے میدان میں چلائے, اسے بیچارے ہلا بھی نہیں پائے. اب بچا رہوار گھوڑے کی طرف جو چلے تو اس نے جو ہنا کے دونوں پیر اوپر کیے تو عباس بے ہوش ہو گئے. اور عباس جانتے ہیں آپ وہ چھوٹے موٹے آدمی تھے, 5-6 فٹ کے نہیں تھے. وہ عرب کے اندر 2 طرح کے گھوڑے ہوتے تھے, ایک رکابہ گھوڑا, 2 رکابہ گھوڑا. ایک رکاب میں پیر رکھو سوار ہو جاؤ, ایک رکابہ گھوڑا. ایک ہوتا 2 رکاب, پہلی رکاب میں پیر, پھر دوسری رکاب میں پیر, پھر گھوڑے پہ سوار. اسی طرح ہوتا تھا 2 رکابہ اونٹ. اتنا اونچا اونٹ کا قد ہوتا کہ اس پہ 2 رکاب ہوتی تھی سیڑھی کی طرح, ایک رکاب پھر دوسری رکاب پھر سوار. عباس ابن عبد المطلب جب 2 رکابہ اونٹ میں سوار ہوتے تھے تو پیر زمین پہ خط کھینچتے تھے. اتنا لمبا چوڑا آدمی. جب گھوڑے کے قریب گیا اس نے ہلنا کے جو دونوں پیر اوپر کیے تو بے ہوش ہو گئے. افاقہ ہوا تو کہنے لگی یا علی یہ آپ ہی کا ہے. آہستہ میں بہت آہستہ آپ نے سنا, یا علی آپ ہی کا ہے. تو مولا کائنات قضیہ سمیٹ لیتے کہ طے ہو گیا کہ میں رسول کا وارث ہوں. سب کو جواب بھی مل جاتا کہ دیکھو ورثہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, یا یہ نہیں کہ نہ رسول وارث بنتا نہ بناتا ہے. اگر تم نے اس کا دعویٰ کیا تو اس کا بھی کرو. لیکن نہیں, مولا نے ایسا کیا ہی نہیں. 11 ہجری کا یہ بھی واقعہ, فدر کا واقعہ 11 ہجری, رسول کی شہادت 11 ہجری, یہ واقعہ بھی 11 ہجری کا ہی ہے جو بیان ہو کر 11 ہجری کا ہی واقعہ ہے. مولا کائنات نے کہا بیٹا حسن قریب آؤ. امام حسن کی عمر کتنی؟ 8 سال. رسول کا امامہ سر پہ رکھا. اتنا لمبا چوڑا آدمی جب امامہ سر پہ رکھا تو اٹھ بھی نہ پایا, لیکن 8 سال کے بچے کے سر پہ وہ امامہ رکھا گیا. کبا پہنی, پٹکا باندھا, دوش پہ ادا ڈالی, تلوار حمایت کی, نالین کو پہنا, عصا ہاتھ میں لیا, گھوڑے پہ سوار ہوئے, کعبہ دیا آگے. بیٹا حسین قریب آؤ, لباس رسول حسین کو پہنایا, گھوڑے پہ سوار ہوئے, کعبہ دیا آگے. اب جملہ ظاہر کیجیے گا عنوان سے باہر نہیں, نہ نبی وارث بنتا ہے نہ نبی وارث بناتا ہے. علی نے 7 اور 8 سال کے بچے کو لباس پہنا کے تماشا مارا کہ زہرا کے وارث ہونے میں کیا بحث کر رہے ہو, زہرا کے تو لاڈ لے نبوت کے وارث. سلام میرے محمد. یہ زہرا کے لاڈلے ہیں چھوٹے چھوٹے لیکن نبوت کے وارث ہیں. تو بھائی جب آپ نے کہہ دیا کہ نہ نبی وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے تو یہ کاہے کو نہیں لے لیا؟ تو پھر ہمیں کہنے کے لیے مجبور ہونا, تو یہی کہیں گے کہ جس کا لالچ تھا وہ لے لیا اور جس کا لالچ نہیں تھا وہ نہیں لیا گیا. اب رسول کے امام تو یہی کہتے تھے 2 تو ہو نہیں جاتے, لیکن پراپرٹی تو میں اگر کھجور کے ریٹ بڑھتے تو باغ فطر کی آمدنی بڑھتی ہے نا. ہمارے ملک کی جی ڈی پی تو میرا نیچے چلتی چلی جا رہی ہے, ابھی تو ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہے, لیکن اگر وہ تو لالچ تھا نا اس کا تو اس کا دعویٰ کیا گیا کہ صاحب ہمیں نہ کوئی وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے, لے لیا گیا. اب وہ دلیل سیگانہ, ایک دلیل میں نے کل پیش کی کہ کیا وہ غصب کیا گیا, یہ کہا جائے گا کہ غصب ہوا, چھینا گیا؟ جی ہاں بالکل. پہلی دلیل میں نے کل آپ کے سامنے کہ صاحب ید تھی جناب سیدہ, اور مسئلہ ید حدیث کی روشنی میں کل ہم نے پیش کیا. دوسری دلیل سورہ مبارکہ آل بنی اسرائیل, سورہ مبارکہ بنی اسرائیل 17واں سورہ اور اس کی 26ویں آیت, وآت ذی القربى حقہ, اپنے قربا کو اس کا حق دو. تو بلایا رسول نے اور بیٹی کو فدیہ دے دیا گیا.
ٹھیک ہے، اب بہت اچھا جملہ میں کروں، تھوڑا آہستہ سے کہوں گا، آپ میرے ساتھ متوجہ ہیں، ظاہر سی بات ہے کچھ جتنے لوگ ہیں سب چنندہ سننے والے ہیں، مستقل میں دیکھ رہا ہوں مستقل وہ چہرے ہیں جو پہلی تقریر سے اب تک حاضر ہیں، خوشی ثابت ہے جو بالکل خود کرنے سے آنا نہیں کرنے کی وجہ سے حاصل نہیں ہو پائے، باقی سب وہی لوگ ہیں جو تھے۔ اب آگے ایک جملہ لکھا گیا کہ جب اس آیت کے ذریعے مقبول احمد صاحب کا ضمیمہ میں ابھی دیکھ رہا تھا نماز مغرب کے بعد، اس میں بھی مقبول احمد صاحب نے لکھا جملہ کہ جب یہ آیت آئی وہاں کو تو بلایا، اور بلانے کے بعد فدر دیا گیا، جناب سیدنا نے پوچھا یہ کیا ہے، تو رسول نے کہا یہ تمہاری ماں کا مہر ہے۔ کہا یہ خدیجہ الکبریٰ کا مہر ہے، یہ مہر میں دے دیا گیا کہ یہ مہر ہے تمہاری ماں کا، بطور مہر خدیجہ کے طور پر یہ بدر جناب سیدہ کو دیا گیا۔ تیسری ارث وراثت، بی بی نے کہا کہ وراثت، اب وراثت اگر کوئی کسی کی چھین لے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے غاصب بھی تو کہا جائے گا کہ صاحب اس کے وارث تھے، چھین لیا غاصب ہو گئے اس کے۔ اب جب انہوں نے لے لیا تو انہوں نے اس کا کیا لے لیا، جناب سیدہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسرا مقدمہ خمس کا پیش کیا، انہوں نے خمس کے بارے میں بات کی کہ ہم خمس الغیر کو نہیں دیں گے، تو کہا کہ ابو الحسن مجھے اب ان سے کوئی بات ہی نہیں کرنا ہے، کل میں نے جملہ کہا تھا کہ مجھے ان سے کوئی بات ہی نہیں کرنا۔ اب انہوں نے لیا، انہوں نے کیا اب اس فدر کا ہوا کیا؟ ہوا اس کا یہی کہ پہلے خلافت کے دور میں یہ بیت المال میں رہا اور وہ وظائف سب کے معین کر دیے گئے، سب کے وظیفے معین کیے گئے کہ ان کا یہ وظیفہ، ان کا اتنا وظیفہ، ان کا اتنا وظیفہ، ان کا اتنا وظیفہ، اور ازواج پیغمبر کے بھی وظائف معین ہو گئے۔ اب بہت اچھا جملہ کہوں گا، قدر کیجئے گا، قدردان ہے مجمع ہے، اور ایسا مجمع ہے کہ تھوڑے ہیں لیکن بولنے والے، تھوڑے ہیں لیکن صاحبان عرفان ہیں، جیسے امام حسین کے ساتھ تھے، 72 تھے لیکن صاحبان عرفان تھے۔ رسول والا بھیڑ بھاڑ نہیں تھی کہ 1.25 لاکھ تھے، لیکن معرفت کسی 72 ہیں، لیکن معرفت ہے کہ امام نے کہا جیسے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ تو میں بھی کہوں گوتم پوری میں جو مجمع میرے پاس ہے اس وقت تھوڑا ہے لیکن ایسا ہے جو بات کو ضائع نہیں کرتا، جب فدق مل گیا اب سب کے وظائف معین ہو گئے، کہا ٹھیک ہے تمہیں اتنا وظیفہ، تمہیں اتنا وظیفہ، ازواج پیغمبر کو بھی وظیفہ دے دیا گیا۔ اور شہید محسن نقوی کا جملہ میرا نہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ جب وظیفے معین ہوئے تو جس کے دل میں جتنا زیادہ علی کا بغض تھا اس کا وظیفہ اتنا زیادہ معین۔ جس کے دل میں جتنی زیادہ دشمنی تھی اس کے دینار اتنی صحیح محسن نقوی کو اس کے دینار اتنی زیادہ بڑھا دیے گئے، سب کے وظیفے معین کر دیے گئے۔ جی آپ کو نام بس ہوتا ہے کہ پوچھو گے تو پتا دوں گا سے زیادہ وظیفہ کس کا معین کیا گیا، لیکن وظیفے معین کیے گئے تھے سب کے، ان کے اتنے، ان کے اتنے، ان کے دینار اتنے، ان کے دینار اتنے، ان کے دینار اتنے۔ اب جتنے زیادہ جس نے دکھایا ہے، سب سے زیادہ میرے صاحب سدھیر چودھری کو زیادہ تنخواہ ملے گی کیونکہ سب مودی وقت تو سب سے بڑا وہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات بہت پرانے تو نئے معاملات نہیں ہیں یہ سارے، کہ اچھا اب وہ منہ کی کھائی نہ انہوں نے شاہین باغ کے آنے ہی نہیں دیں گے تمہیں ہم، وہ بیٹھ کے نعرے لگا دیں گے ہاں جاؤ میاں، کیوں نہیں جانے دیں گے؟ کہا میاں کہ جو حکومت کے جادوگر ہو انہیں ہم جو ہے یہاں پہ آنے کے لیے نہیں دیں گے۔ اور ساری دنیا تک یہ سوچتی آ رہی ہے، جملہ بس اب یہ تذکرہ میں کہہ دیتا ہوں کہ صاحب اسلام جو عورت کو کا حق نہیں دیتا، اس کا حق نہیں دیتا، اسلام تو عورت کو حقیر سمجھتا ہے۔ جاؤ شاہین باغ میں جا کے دیکھو کیا مسلمان عورتوں نے بتا دیا کہ عورت کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ حکومت کو نزلہ ہو گیا، تو بھائی جان ہو گیا نکل کے۔ تو اب جس کا جتنا زیادہ وظیفہ معین کر دیے گئے، اور ایک اچھا تمہارے دل میں زیادہ
کہوں گا تم جناب سیدہ کا کیا مقابلہ کرو گے؟ اس لیے کہ رسول کی ازواج یہ بھی ہے، رسول کی زوجہ وہ بھی ہے کہ جو جناب سیدہ کی ماں ہے، لیکن اتنا کہوں گا کہ اسلام کے ٹکڑوں پہ پلنے والی اور ہے، اپنے ٹکڑوں میں اسلام کو پالنے والی۔ آنے تو صاحب فطر تو آئی گیا، اتنی بڑی آمدنی لائیے، وظیفہ معین ہو گئے، دوسرے خلافت میں بھی سلسلہ چلتا رہا، تیسری جب خلافت آئی انہوں نے رشتہ داری دکھائی اور انہوں نے مروان بن حکم کو دے دیا، چونکہ مروان تھے ان کے بہنوئی تو ان کے دے دیا گیا، مروان بن حکم کو دے دیا گیا۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ تیسری خلافت کے بعد جب چوتھی خلافت آئی، ظاہراً کائنات کا امیر برسر اقتدار ہوئے تو فدق کا کیا ہوگا؟ لیا تو نہیں، مولا نے اس کا جواب میں نے کر دیا چکر ایمان کے حوالے سے کیوں واپس نہیں دیا، لیکن تھا تو برسر اقتدار آئے تو تمام عوالی اتنا بھی تھا، بیت المال سمندر میں آیا، تو اس کا کیا ہوگا؟ فدق کے لیے کیا ہوگا؟ تو مقبول احمد صاحب نے اپنے سلیمے میں، علامہ ذیشان جوادی فدق میں، اور علامہ جعفر زیدی شہید فدق قانون کی روشنی، تینوں جگہ پر نے جملہ لکھا کا زیادہ تفصیلات تو ہمیں دستیاب نہیں ہوئی علامہ ذیشان جوادی کہ علی نے کیا کیا، لیکن اتنا ضرور لکھتا ہے کہ جب علی برسر اقتدار آئے تو انہوں نے اس فدق کے مال کو وہی خرچ کیا جہاں پہ جناب سیدہ کرتی ہیں، اس لیے کہ سن 7 ہجری میں 8 ہجری میں ہوا، 8 9 10 3 سال جناب سیدہ کے اندر میں رہا، تو جناب سیدہ نے جہاں پر 3 سال اس کے مال کو خرچ کیا، علی نے اپنی 3 سالہ حکومت میں وہیں پہ خرچ کیا کہ جہاں رسول کی بیٹی نے خرچ کیا۔ اب جناب سیدہ نے کہاں خرچ کیا؟ کہا کہ امور مسلمین کی اصلاح کے لیے کیا گیا۔ جناب سیدہ نے 3 سال چاہتے تو میاں ظاہرہ بھی اتنی بڑی حکومت تھی، لیکن خدا کی قسم کیا کہنے کہ جب خیبر فتح ہوا تو پوچھا نا جناب سیدہ نے، کہا کہ یا ابوالحسن میں نے تو سنا کہ اتنا سونا ملا کہ اونٹ کی کھال بھر جائے، اتنا ملا ہے، کنچوں سے کھیلتے نا بچے وہاں مدینے کے اندر جو ہے، وہ بچے مسلمانوں کے سونے کے ڈروں سے کھیل رہے تھے، اتنا سونا ملا، اور آج تک ہے نا وہ خیبر کا لوٹا ہوا سارا مال لوٹ کے لوگ بڑے بڑے مالدار ہو گئے، غنی ہو گئے سارے۔ آپ نے تو فتح کیا ہے خیبر کو، آپ نے تو مذہب کو مارا ہے، اور جو فتح فاتح ہوتا ہے اس کا دوہرا حصہ ہوتا ہے، تو آپ کو تو 2 حصے ملے۔ علی نے کیا جواب دیا؟ کہ ملے تو تھے لیکن جیسے لے کے چلا ایک نے ہاتھ پھیلا دیے کہ حسنین کا صدقہ لاؤ۔ سناؤں میں آپ کو تو بتاؤں انشاءاللہ کہ خیبر کا قلعہ بنا کیسے تھا، ساری ہسٹری اس کی ہے، قلعہ کموز کی پوری تاریخ ہے اس کی کہ قلعہ کیسے وجود میں آیا، کیسے بنایا گیا، اور کون سے میٹیریل کا اس کو یوز کیا گیا بنانے میں، بڑا مضبوط بنایا گیا تھا وہ، لیکن وہ موضوع ساڑھی آئیں اگر ادھر چلے گئے۔ بس اتنا کہنا کہ جناب سیدہ نے سوال کیا تو امور مسلمین کی اصلاح میں خرچ ہوتا تھا، اسی میں مولا کائنات نے اپنے ظاہری خلافت کو خرچ کیا۔ اس کے بعد حاکم شام آئے، حاکم شام نے کر دیے 3 حصے۔ حاکم شام سمجھ گئے نا، حاکم شام آئے ابو سفیان کے ساتھ وہ جب آئے انہوں نے کر دیے 3 حصے۔ ایک تو دے دیا مروان کو، تو تیسری خلافت ان کو دے دیا گیا تھا، اور ایک دے دیا عمر ابن عثمان کو، اور تیسرا دے دیا حصہ اپنے بیٹے یزید کو۔ انہوں نے کر دیا اس کے 3 حصے کا، صاحب تم لے لو، تم لے لو،
دیکھیے جب ورثہ غلط ہاتھوں میں جاتا ہے تو تقسیم بھی غلط ہوتی ہے، غلطی آدمی معین کی جاتی ہے. انہوں نے یہ سب معین کر دیا کہ صاحب ان کو حصہ دے دیا گیا. اچھا جی، کیا اولاد فاطمہ کے پاس آیا ہے کہ جی ہاں، آپ نے بڑا مشہور سنا کہ عمر ابن عبدالعزیز نے سب سے پہلے واپس کیا. مشہور شہرت ہے یہ تاریخ میں کہ فدق خلافت پہلے خلافت کے دور میں لیا گیا تھا، دوسری خلافت کے دور میں بھی ان کے پاس تھا، تیسری خلافت میں بھی رہا. مولائے کائنات نے وہی صرف کیا جہاں جناب سیدہ کرتی تھی. حاکم شام کے اندر جایا تدریس سے کر دیے. لیکن جب عمر ابن عبدالعزیز آیا تو اس نے والی مدینہ کو، مدینہ کے گورنر کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد اس نے کہا کہ فدق اولاد فاطمہ کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے. پلٹ کے اس کا نام تھا عمرو ابن حزام، جو والی گورنر تھا. نام نوٹ کر لیجئے گا، اگر نیا تو معلوم بولے میں تو آن دا ریکارڈ بات ہے. عمرو ابن حزام نام تھا اس کا، جو والی مدینہ تھا، مدینہ کا گورنر تھا. اس سے عمر ابن عبدالعزیز نے خط لکھا کہ اولاد فاطمہ کو فدق دے دو. اس نے پلٹ کے لکھا کہ کون سی اولاد فاطمہ؟ اس لیے کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اجمیوں سے شادی کی ہے. یہ لکھ کے بھیجا عمرو ابن حزام نے جواب عمر ابن عبدالعزیز کو کہ کون سی اولاد فاطمہ؟ اس لیے کہ بہت سے ایسے جنہوں نے اجمیوں سے شادی کی ہے. مولائے کائنات امام حسین کے بعد صرف 5 امام ایسے ہیں کہ جن کی والدہ بھی ہاشمیہ ہے اور والد بھی ہاشمی ہے. یعنی نانا بھی امام ہے، دادا بھی امام، 5 امام ہیں. باقی آپ آ جائیں چوتھے امام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بی بی شہربانو ایران کی شہزادی ہے، سیدانی نہیں ہے، بنی ہاشم میں سے نہیں ہے. چھٹے امام سے لے کے ہمارے زمانے کے امام تک آ جائے، کسی کی امام بنی ہاشم میں سے نہیں ہے. سب کی سب جو اجمی ہے باہر سے آئی ہے، سب کی سب آئی ہے. تو اس نے کون سی اولاد کو دوں؟ اب جواب سنیے گا آپ. اس نے عمر ابن عبدالعزیز کا جواب کیا دیا؟ جواب پلٹ کے اس نے کہا عمر ابن عبدالعزیز نے کہ تو مجھے بیوقوف سمجھتا ہے یا تو بنی اسرائیل میں سے ہے؟ ابھی میں سمجھا نہیں سکا. اس نے کہا کیا تو مجھے بیوقوف سمجھتا ہے یا تو بنی اسرائیل میں سے ہے کہ میں تجھے لکھ کے بھیجوں کہ دمبا ذبح کرنا ہے، تو پلٹ کے پوچھے کہ رنگ کیسا ہو؟ ہم نے ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں تقریباً میں کھل کے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ بنی اسرائیل کو کہ بکرا ذبح کرو. انہوں نے کہا کہ رنگ کیسا؟ کالی کے پیلی ہے، ساری بات ہے. اس نے عمر ابن عبدالعزیز نے یہی کہا کہ یا تو مجھے بیوقوف سمجھ رہا ہے یا تو بنی اسرائیل میں سے ہے کہ مجھے کون سی اولاد کو دوں؟ جو بھی اولاد ہے اس کو دے دے. اچھا، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب یہ تو بہت اچھا تھا. عمر بن عبدالعزیز تو بڑھیا کام کرا. اس کے دل میں ذرا سے شاید محبت ہے، اہل بیت کی محبت عجیب ہے. جو بھی زیارت عاشور پڑھتا ہو کبھی مان نہیں سکتا، کیونکہ زیارت عاشور کا جملہ لعن اللہ بنی امیہ قاتبۃ، تمام بنی امیہ پہ لعنت کی گئی ہے. اس میں یہ شامل ہے بنی امیہ کے اندر. عمر بن عبدالعزیز اموی بادشاہ، عباسی بادشاہوں کا دور بھی نہیں آیا، اموی بادشاہ ہے، لیکن شہرت یہی ہے کہ اس نے دے دیا. کیوں؟ اب ہم تو ظاہر سی بات ہے پورے تہنا شیعہ ہیں، ہم تو ریزن دیکھتے کہ معاملہ ہے کیا اصل. اب ہم جو مدینہ پہنچے اور ہم نے اس کا بچپنا دیکھا، اب اس کو بہت بڑا پیغام ہے، اسے نوٹ کیجئے گا، بہت بڑا پیغام ہے کہ صاحب عمر ابن عبدالعزیز نے کیوں دے دیا؟ کیوں کہہ رہا تھا کہ بھائی تو مجھے بیوقوف مت سمجھ اور تو اپنے آپ کو بنی اسرائیل مت سمجھ، دے دے جو بھی اولاد فاطمہ ہے اسے واپس کر دے. فدق انہیں کہا کہ ان کو دے دے. کیوں؟ جب ہم مدینے پہنچے اس کا بچپنا دیکھا تو دیکھا کہ جس استاد نے اسے قرآن پڑھایا تھا وہ شیعہ تھا. استاد محترم جو تھے وہ تھے علی کی ولا رکھنے والے. اس کا مطلب جو اپنی اولاد کو پڑھانے بھیجو تو تعلیم دینے والے کا عقیدہ ضرور دیکھو کہ ایسا نہ ہو کہ نماز تو سکھا دے لیکن بغیر ولایت والی سکھائے. عذاب ہوتا ہے تھوڑی سی، اس لیے اس نے واپس اس نے کہا چھوڑ. تھے تو اثر ہوا نا تعلیم کا، تعلیم دی انہوں نے. مولا کے چاند شیعہ تھے، اس کے جو استاد نے اس کو قرآن پڑھایا تھا. اگر قرآن پڑھایا تو وہاں سر قربہ حقوق کی آیت بھی آئی ہوگی تو انہوں نے تو بالکل کہا ہوگا. قرآن نے کہا دیکھو جناب سیدہ کا ہے، تو اس نے کہا کہ واپس دیکھو. اس کے بعد ابو الحیث لے کے آیا مجھے
اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پھر کیسے کون دیتا رہا کون لیتا رہا، کیا سلسلہ چلتا رہا اس کا. اور محفوظ کیجیے گا جتنا، اگر آپ کو چاہیے تو میرے پاس ہے پوری فہرست میں مرتب کر کے لائیں. عمر ابن عبدالعزیز کی شہرت سب سے پہلے کہ اس نے یہ واپس دیا، دینے کا ریزن یہی تھا. اچھا تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ لوگ اس پہ آ کے بگڑے، کہا میاں تو نے پہلے والے کو جھوٹا بنا دیا اور دوسرے والے کو تیسرے والے کو، اور تو نے حاکم شام تو نے سب کے جو ہے وہ کنڈم کر دیا دے کر. وہ میں نے قرض کیا تھا نا کہ اگر چھینا نہیں تھا تو یہ دے کیوں رہے تھے. اگر آپ کہتے ہیں رسم نہیں کیا گیا، اگر نہیں کیا گیا تو عمر ابن عبدالعزیز نے دیا کیوں؟ وہ تو اموی بادشاہ ہے نا، کوئی کہتے ہیں عباسی بادشاہ ہے آستین کے ساتھ. عباسی بادشاہ تو آستین کے ساتھ تھے نا، آستین کے ساتھ کی طرف تھے. وہ کہہ کے لائے تھے کہ صاحب ہم ہر سوال کا جواب دیں گے، لیکن وہ خود ہی اتنا بڑا کوشچن مارک بن گئے تاریخ میں. عباسی بادشاہ عمر ابن عبدالعزیز سب سے پہلا اموی بادشاہ کے جس نے فدق لوٹایا. اس کے بعد یزید ابن عبد الملک اس نے واپس چھین لیا. یہ آخری اموی بادشاہ ہے عمر ابن عبدالعزیز کے بعد. اس کے بعد آتا صفا، سین فے الف ہائے حلوہ صفا. یہ سب سے پہلا عباسی بادشاہ ہے. صفا عباسی بادشاہ، اس نے واپس کر دیا، کہا تھا لے لیجیے آپ. اس کے بعد آتا ہے، اس کے بعد صفا کے بعد آتا ہے منصور دوانقی، جس نے بغداد کو بسایا، اور بغداد کو مدینہ تو منصور کہا جاتا ہے. اور اس کے لیے بغداد کے قلعے کے لیے تاریخ میں رقم دراز ہے، لکھا مورخین کے کہ بغداد کا قلعہ وہ ہے جس میں سادات کے گارے سے خون کا گارا بنا کے اس کے ذریعے تعمیر کی ہے اس قلعے کی. یعنی سادات کے جنازوں کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی. منصور دوانقی سب سے بڑا سفاک اور ظالم بادشاہ گزرا ہے، جس نے سب سے زیادہ سادات اور اولاد فاطمہ کو خون بہایا. منصور دوانقی جب ذرا خون بہا رہا تھا تو اس نے جو ہے وہ واپس چھین لیا. اس کے بعد مہدی عباسی آیا، مہدی عباسی نے واپس کیا. اس کے بعد آیا ہارون رشید. اب یہاں پہ رکنا ہوگا ہارون رشید، ابھی فہرست میں گراؤں گا ہارون رشید کو رکے. ہارون رشید جب آیا مہدی عباسی کے بعد، عمر ابن عبدالعزیز اس کے پاس آتے رہے، منصور دوانقی نے چھینا، مہدی عباسی نے واپس کیا. بات ہے ہارون کو جب یہ معلوم چلا کہ صاحب فدق کا معاملہ یہ ہے تو اس نے بلایا ساتھ امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اور جو ہے متوجہ بتاؤں میں یا چھوڑ دوں؟ جی انصاف کیجیے گا، چونکہ ابھی میں بتاؤں چھوڑ دوں. ابھی تو خطبہ فدق باقی ہے، خطبہ فدق کے تو پورا اشرا درکار ہے، کم از کم تبھی خطبہ جناب سید کا ہم وہاں تک پہنچے ہی نہیں، ہمیں 3 دن ہو گئے. اب جو ہارون نے بلایا ساتھ امام باب الحوائج، اور بلانے کے بعد کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا حق آپ کو واپس دیا جائے. ہارون رشید کہہ رہا، ہارون رشید کہ آپ کا حق آپ کو واپس دیا جائے، میں یہ چاہتا ہوں. اور اس نے اعلان بھی کیا اگر کسی کا کوئی حق باقی ہو تو آگے لے جائے. ساتھ امام نے کہا ہمارا بھی تو ہے، لاؤ. اب ہارون نے کہا کہ حدود بتائیں. اب تو نہیں، اگلے جملے کا جو حدود بتاؤں گا تو بولنا پڑے گا بھائی، بیداری کا ثبوت دینا پڑے گا. اور اب اگر مقبول احمد صاحب کا ضمیمہ دیکھیں، انہوں نے بھی یہ لکھا، علامہ ذیشان جوادی جو میرے سامنے 3 کتابیں، ضمیمہ مقبول احمد صاحب کا اور ذیشان جوادی عبداللہ باقر الصدر کی کتاب فدق ترجمہ کیا علامہ ذیشان جوادی نے، اور علامہ شہید جعفر رضا زیدی انہوں نے لکھا فدق قانون کی روشنی میں. یہ تینوں کتابیں ان میں سے میں ساری باتیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا. انہوں نے کہا جو ہارون نے کہا حدود بتائے، امام نے کہا حد اول کوہ احد. اب سنیے گا 4 حدود امام نے بتایا، حدود اربع، یعنی چاروں طرف فدق کتنا بڑا تھا. اس نے کہا میں دینا چاہتا ہوں، آپ حدود بتائیں کہ کہاں کہاں تک کا حصہ ہے. ساتھ امام باب الحوائج نے ہارون سے کہا کہ پہلی حدود، پہلی حد حد اول کوہ احد کا، دوسری حد عریش مصر کا، تیسری حد سیف البحر کا، چوتھی حد ہے افریقہ. کہاں مدینہ، کہاں مصر، کہاں افریقہ. عام لفظوں میں کہوں، امام نے کہا حد اول ہے مدینہ، یعنی مدین، جتنا بھی مدینہ کا علاقہ ہے وہ سارا.
دوسری حد ہے سمرقند. اب آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر کے دیکھیے کہ کہاں کہاں تک ہے ساری حدیں تھی. سمرقند کا تیسری حد ہے افریقہ سیف البحر, یعنی جتنا بھی علاقہ امام نے بتایا کہا یہ 4 حدود ہے, اگر تو دینا چاہتا ہے تو لا دے. اب جب آپ سنیے گا آہستہ سے میں کہوں, اس نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہمارے پوروج تھے ان کی ساری حکومتی غصب شدہ تھی. سب کے سب پوری حکومتی غصب کیے بیٹھے ہوئے تھے. امام نے کہا ارادہ سوچ کے بتاؤں گا. امام نے کہا ارادہ جی سوچ کے بتاؤں گا. 4 حد امام نے حدود اربع بیان کی. اب ہارون کے بعد آتا ہے مامون, اس کا بیٹا, یہاں فہرست میں بھی یہی ہے. ہارون کے بعد ہے مامون. مامون نے 8ویں امام سے مناظرہ کیا, اور بڑا ایسا مناظرہ ہے وہ کہ جس عنوان تک ایک پوری تفسیر اس پہ ہو سکتی ہے. 8ویں امام کا تو عنوان ہو, اور میرا کہنا یہ ہے کہ سیرت ائمہ عنوان رکھیے. میرا کہنا یہ سرائے رسول پور میں مستقیمہ رہا, میں نے وہ عنوان رکھا اسی سال. 14 مجلس سے بات ہو رہی, اس کے آخری 5 مجلس سے میرے پاس تھی, اور میرے حصے میں آئے تھے 10, 11, 12ویں امام اور حضرت عباس. انہوں نے کہا بھائی چلو 14 معصوم ہے, تقریریں 15 تھی, تو آخری میں 5 تقریریں میرے پاس تھی. اور ان کی شرط یہی تھی کہ جس معصوم سے متعلق تقریر ہے انہی کے تاریخ اور انہی کے مسائل ہمیں چاہیے. اور کھل کے مجھے میزبان نے کہا اگر دوسروں کا ذکر کرو گے تو لفافہ کھینچ لوں گا. دوسری تصویر بھی تو دیکھے, علی کا ذکر سب کا ذکر ہے, بھائی محمد باقر کا ذکر بھی سب کا ذکر ہے, جعفر صادق کا ذکر بھی سب کا ذکر ہے, موسیٰ کاظم کا ذکر بھی سب کا ذکر ہے. حدیث کا دوسرا رخ بھی تو ہے کہ ہم سب محمد ہیں, تو علی کا ذکر سب کا ذکر, تو اگر امام محمد تقی کا ذکر بھی تو سب کا ذکر ہونا چاہیے. تو میں نے کہا بے فکر ہے ان کی تاریخ بیان ہوگی. مامون اس نے جو ہے واپس کیا. اس کے بعد مامون کے بعد معتصم, اس نے پھر چھین لیا. معتصم کے بعد آیا واسق عباسی, اس نے واپس کیا. واسق کے بعد متوکل, اس نے چھین لیا. متوکل کے بعد آیا منتصر, یہ سب عباسی بادشاہ ہے. منتصر نے واپس کیا. منتصر کے بعد والے بادشاہ, اس کا نام نہیں لکھا گیا لہذا وہ وہی لکھ کے لایا. منتصر کے بعد والے بادشاہ نے واپس چھین لیا. اس کے بعد آیا مستعین, مستعین نے واپس کیا. مستعین کے بعد آیا معتز باللہ, اس نے واپس چھین لیا. معتز باللہ کے بعد آیا معتمد باللہ, اس نے واپس کیا. معتمد کے بعد والے بادشاہ نے پھر چھین لیا. اس کے بعد آیا معتمد ثانی, معتمد ثانی نے پھر واپس کیا. اور یہ معتمد ثانی وہ ہے جس نے دے کر پھر لے لیا, دیا اس نے, اور بھی پتہ نہیں کیا تھا, پھر واپس لے لیا. اس کے بعد لکھا امراض میں سے پڑھ سکا الف میم رے الف سواد, انہوں نے جو ہے پھر واپس کیا. تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ فدق کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ سب لوگ آپس کے اندر یہی سب کرتے رہے کہ یہ دے رہا تھا وہ چھین لیتا تھا, وہ دیتا تھا یہ چھین لیتا تھا. لیکن ائمہ کی تاریخ یہی ہے کہ جب بھی کسی نے دعویٰ پیش کیا کہ آؤ ہم دیں گے, تو امام نے فوراً جا کے کہا کہ لاؤ, اگر دینے کے ارادہ تو لاؤ. لیکن جب حدود سنی کا سوچ کے بتائیں گے. ہمارے جو فیس بک فرینڈ تھے, جو ہم نے ان کو حدود بتائی تو انہوں نے ہمیں بلاک ہی کر دیا کہ میاں بس افریقہ تو بس. ہاں میں آپ کو نام بتا دوں گا وہ جو بھی تھے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا مجھے بات مجھے رہتی کبھی سوشل میڈیا پہ, میاں بڑا فکر کر تو بتاؤ قیمت کر لو حساب. میں نے کہا کہ حساب کرنا چاہتے پھر سن تو لو, حدود تو سنو. کہا کہ صاحب یہ حدود کس نے بیان کی ہے؟ تو میں نے کہا یہ حدود بیان کیے ہے سوائے کے محرکہ ابن حجر مکی آپ کے عالم نے, ابن ابی حدید معتزلی فرقے کا ہمارا دہی, انہوں نے یہ حدود بیان کی. سمرقند, افریقہ, سیف البحر, کوہ قبر, پورا مدینہ لاؤ. انہوں نے کہا کہ بات نہیں کرنی آپ سے. میں نے کہا ہارون نے بھی یہی کہا کہ سوچ کے بتاؤں گا, پھر وہ سوچتا ہی رہا. سلام مل کے محمد سوچتا ہی رہا کہ دینا ہے کہ نہیں دینا. لطف آیا ہے وقت برباد کا, ایمانداری سے. اب اس کے بعد بیوی کا خطبہ ہے,
فیصد، اور اگر وہ ممکن تھا تو اس کے 7 اہم مرکزی نکات ہیں۔ خطبہ اتنا طویل ہے کہ اگر اس عنوان رکھ کے اشرا پڑھا جائے تو مجھ جیسا حقیر طالب علم جو زیر زبر بے شرح کچھ نہیں جانتا وہ پورا اشرا ہو سکتا ہے اس خطبے کی تفصیل اگر بیان کی جائے کہ، اور ایک جملہ اس خطبے کا ایسا خطبہ فکر، لیکن 7 اس کے اہم اور مرکزی نکات ہیں اس خطبے کے جو آیت اللہ باقر صدر نے جمع کیے بیوی کے خطبے سے کہ یہ نکات ہے جس پہ بیوی نے روشنی ڈالی۔ اور اگر انشاءاللہ آپ کا تشریف آئیں گے اور موقع رہا تو 2 عنوان میرے ذہن میں تھے کل کے لیے، یا تو حضرت محسن کا ذکر کریں، ان کے بارے میں کچھ حدیثیں ہیں جو پیغمبر نے ارشاد فرمائیں۔ جناب محسن، لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر باب الحوائج کیسے، مگر تم 6 مہینے کی بات کر رہے ہو، یا اس بچے کی بھی فضائل ہے جو دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اپنے جیسا نہ سمجھنا کہ خاندان اور ہے تم اور ہم اور ہیں یا اور، تو 2 معنی اگر وہ رہے گا تو پھر کبھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اس کا حدیث ہے جو حضرت محسن کے کتاب سے باقاعدہ لکھا گیا، حضرت محسن کا نام کیوں رکھا گیا، ساری باتیں سن رہے۔ دوسرا کہ وہ 7 نکات کا ذکر کرے کہ کس کس نقطے بیوی نے روشنی ڈالی۔ سب سے پہلے تو ان مورخین کے نام آپ کو بتائے دیے جائیں گے کہ جس دن سے خطبہ فطر کو نقل کیا ہے، اور بڑے جید نام ہے برادران اہل سنت کے علماء کے کہ جنہوں نے تفصیل کے ساتھ خطبہ فطر کو ذکر کیا۔ ہمارے یہاں بھی سب سے بڑا نام ہے وہ ہے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، اتنا بڑا نام کہ اس کے بعد شاید کسی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے بعد جتنے بھی آئے علامہ مجلسی، علامہ ہندی، جس سارے علماء نے اس خطبے کو نقل کیا، جناب سید علم خطبہ فطر جسے کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے چاہنے والے کو یاد ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں خطبہ فطر کی تفسیر میں جا کے دیکھیں تو روایتیں نہیں ہیں کہ جو ہمارے چاہنے والے انہیں یاد ہونا چاہیے کہ ہماری جدہ نے جو کیا خطبہ دیا، کیا کیا جملے اس میں استعمال کیے تھے۔ تو استعارات، اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول کی بیٹی ہے اور فصاحت و بلاغت رسول کی۔ اور اہل سنت عالم ابو بکر جوہری سب سے بڑا نام ہے جنہوں نے البلاغات النساء، ان کی کتاب ہے البلاغات النساء، کہ جو عورتیں جو سایہ فصیح و بلیغ گزری ہیں، سر فہرست انہوں نے بھی یہی نام لکھا، سید النساء العالمین، ان سے بڑی فصیح اور بلیغہ اور کائنات میں گزری نہیں دی۔ دلیل میں انہوں نے جو خطبہ دیکھا وہ خطبہ فطر کہ اس کی فصاحت و بلاغت دیکھیں آپ اور اندازہ لگائیں کہ کتنی فصیح اور بلیغہ دی وہ خطبہ ہے جو خطبہ فطر کا اگر موقع رہا کر انشاءاللہ آئیں گے آپ سے تقریر تو کوشش کریں گے ان نکات پہ روشنی ڈالیں، کون کون سے 7 مرکزی نکات ہیں کہ جس میں بیوی نے توجہ دی، اور انصار مہاجرین سب سن رہے تھے۔ اور ایک جملہ کہوں گا کل سے یہیں سے منتقل ہو جائیں گے، جب بیوی نے خطبہ دیا تو انصار اور مہاجرین نے یہ کہا کہ جب آ رہی تھی تو چال رسول کے جیسی، اور جب بولی ہے تو لہجہ رسول کے جیسا۔ ابھی جملے بھی یاد ہے کل یہ سب مختصر ہو جائیں گے۔ جو لوگ پہنچ گئے ان کی سماعت کو سلام نہیں پہنچے تو کل کوشش کریں گے کہ لے آئیں۔ انہوں نے کہا جب آئی ہے تو چال تھی بالکل رسول کے جیسے۔ رسول کے جیسے چال کا مطلب کیا ہے؟ رسول کے جیسے چال کا یہ ہے کہ رسول جب چلتے تھے تو جھک کے چلتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ زمین بار رسالت اٹھا نہیں سکتی تھی، رسالت کا بوجھ اٹھا نہیں پاتی تھی، لہذا رسالت کا قدم پڑتا تو زمین دھس جاتی، جھک جاتی تو رسول جھکتا۔ جب یہ قدم رکھتے تو زمین بار رسالت اٹھا نہیں پاتی تھی تو جھک جاتے۔ یعنی اس طرح سے رسول چلتے تھے۔ جناب سیدہ جب آئی تو وہی چال تھی، اور ردا جو ہے وہ نیچے تک تھی چادر، اور چادر پہ پیر پڑتے جاتے تھے۔ تو دیکھا سب نے، مرکزی دروازے سے آئی، جھرمٹ تھا کنیزوں کا کہ رسول کی چال ہے۔ پھر جب خطبہ دیا تو لوگوں نے کہا کہ رفتار رسول جیسی ہے، گفتار بھی رسول جیسی، لہجہ بھی وہی ہے۔ میرے بھائی پڑھ رہے تھے بڑا اچھا، اور میر تکلم کا وہ بیان ان کا کہ 2 جنازے ہیں تو تاجر کے اٹھے، وہیں سے 2 جملے مجھے کہنا ہے کہ بڑی مماثلت ہے دادی اور پوتی میں، بڑی مماثلت ہے۔ سب سے بڑی مماثلت یہی ہے کہ دونوں اپنے باپ کو روتی تھی، اور ہوا کیا جب جناب سیدہ رو رہی ہیں تو کیا کہا مجھے آپ نے؟ اپنی زوجہ سے کہیے کہ وقت معین کر، یعنی رونے پہ پابندی۔
दादी पे पाबंदी लगी तो पोती पे भी पाबंदियां लगेंगी। लेकिन हाथ जोड़ के इतना जुमला जरूर करा जाऊंगा, जनाब सैयद आलमियान, आपके मसाइल को क्या बयान कर सकता है, लेकिन आपको बाप को रोने से रोका तो गया, लेकिन तमाचे तो नहीं मारे गए। लेकिन हाँ, आपके पोती करबला में आके देखिए कि बाप को रोने तो नहीं दिया जा रहा, और अगर रोती है तो मुंह पे तमाचे मारे जाते हैं। मुमासलत है ना दादी और पोती में, 2-3 मुमासलत गिराऊंगा और इसमें तकलीफ खत्म हो जाएगी। पहली तो ये कि बाप पे दोनों रोना चाहती है, दोनों को रोका गया, लेकिन एक पे रोने पे पाबंदी लगाई गई, लेकिन वो बैतुल हुज़्न में जाके रो लिया करती थी, जो अली ने बनाया था, लेकिन जालिमों ने उस बैतुल हुज़्न को भी गिरा दिया था, उसको भी तोड़ फोड़ दिया था। आज लोग इमाम बारगाहों में जाके बम फोड़ते हैं और गिरा देते, तो ताज्जुब ना करना, इसलिए सबसे पहला इमाम बाड़ा अली ने बनाया था जन्नतुल बकी में, उसे भी लोगों ने गिरा दिया गया था, जहाँ रसूल की बेटी जाकर रोया करती थी, लेकिन तमाचे तो नहीं मारे जा रहे थे। सकीना बीबी रोती है तो मुंह में तमाचे मारे जाते हैं। दूसरी मुमासलत यही है कि रसूल की बेटी 18 साल की उम्र में कमर झुक चुकी थी, सर के बाल सुबह हो चुके थे, लेकिन उम्र 18 साल की तो है, लेकिन सकीना 5 साल की अपने बाबा से कहती है, बाबा आंखें खोल के देखो मेरे सर के बाल सुबह। दूसरी मुमासलत यही है, वो 18 साल में ज़ईफ़ा है, कमर झुक चुकी है, सर के बाल सुबह हो चुके, या 5 साल की उम्र है, बाबा से कहती है, बाबा जरा आंखें खोल के देखे 5 साल की बच्ची, लेकिन सर के बाल सुबह हो चुके। अल्लाहु अकबर।